الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم سامعین کرام، آئیے ہم جانتے ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید الانبیاء شفیع المذنبین کی پیاری پیاری تعلیمات کتاب و سنت کی روشنی میں. چھٹی شرط ہے القبول، یعنی قبول. یہ رد کر دینا کسی چیز کو، یعنی اس کو اپوزٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے رد، اس کے منافی ہے. قبول کے جو منافی ہے وہ رد، کسی چیز کو رد کر دینا. تو چھٹی شرط ہے قبول، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کلمہ کے تقاضوں کو دل و زبان سے قبول کرے، اس کو رد اور ٹھکرائے نہیں. اگر کوئی شخص اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی بھی جانتا ہے اور اس کلمے کے مدلول کا بھی یقین ہے، سچا اور مخلص بھی ہے، لیکن اس کے یہاں یہ قبول کی شرط نہیں پائی جاتی، تو اس کو یہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ قبول جو یہ شرط ہے، چھٹی شرط، یہ ایک عہد و پیمان کی طرح سے ہے جس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کا معنی تو جانتے تھے، لیکن استکبار، غرور و گھمنڈ اور حسد کی بنا پر اس کلمے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرو تو لا الہ الا اللہ تو یستکبرون، تو کیا کرتے تھے؟ استکبار کرتے تھے، انکار کرتے تھے. تو انکار نہیں کرنا ہے، قبول کرنا ہے. اسی طرح سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو یہ جانتا تھا کہ اللہ معبود ہے اور میرے بھتیجے کی تعلیمات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سچی ہیں، لیکن قوم کی مذمت و عار کے ڈر سے تکبر کرتے ہوئے کلمے کو نہیں پڑھا، قبول نہیں کیا اور کفر کی حالت میں انتقال ہوا. فَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نیز آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جیسے مستشرقین ہیں، یہود و نصارہ میں سے اور دیگر ادیان کے لوگ، جو لا الہ الا اللہ کا معنی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، اور ان کے یہاں کوئی شک بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کسی سبب کی بنا پر وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو قبول نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ ایمان صرف معرفت اور تصدیق ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان اسلامی احکام و شریعت کا پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو بغیر کسی تکبر و استکبار کے قبول کیا جائے، نیز کسی بھی حکم کا انکار نہ کیا جائے. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا معنی بھی جانتا ہے، یقین و صدق بھی اس کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن وہ کہے کہ اسلام کا ایک رکن حج ہے، اس کو نہیں مانتا، یعنی وہ کہے کہ مجھ پر فرض نہیں ہے، میں اعلی مقام تک پہنچ گیا ہوں، جیسا کہ صوفیوں کے یہاں ہے کہ وہ فرائض ان سے ساقط ہو جاتے ہیں جب ایک خاص اعلی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مخاطب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مجھ پر یہ چیز فرض نہیں ہے، حج ہی کا صرف انکار ہے، باقی تمام چیزوں کا وہ اقرار کر رہا ہے لیکن انکار کی چیز کا کر رہا ہے، اسلام کے ایک حج کا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو قبول کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ تمام احکام بلا چونچرا قبول کیا جائے، تمام احکامات بلا چونچرا قبول کیے جائیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ النور آیت نمبر 51۔ کہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کا قول یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فیصلہ کر دے، تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ چھٹی شرط تھی جو قبول تھی، جو لا الہ کے شروط میں سے تھی۔ اس کے بعد ساتویں جو شرط ہے، جو آخری شرط ہے، وہ ہے انقیاد۔ انقیاد یعنی سبمیشن، اور انقیاد یہ ترک کے منافی ہے، چھوڑ دینا۔ اور اس انقیاد سے مراد کیا ہے؟ اس انقیاد سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس کلمے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، یعنی الاستسلام، الاذعان۔ الاستسلام یعنی اپنا آپ کو سرنڈر کر دے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے معنی بھی جانتا ہے، یقین اور اخلاص، صدق، محبت، قبول بھی اس کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے یہاں انقیاد، استسلام اور اوامر اللہ کی بجا آوری نہیں پائی جاتی، سو ایسے شخص کو بھی لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا اپنے افعال کے ذریعے اخلاص و توحید کے ساتھ شریعت کا مطیع و فرما بردار ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیک ہو، محسن ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور فرمان الہی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ ہی کے ہو کے رہو، اللہ ہی کے تابع ہو جاؤ۔ اسی لیے وہ شخص جھوٹا شمار ہوگا جو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن اعمال جوارح انجام نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ان سب چیزوں سے اعراض کرتا ہے، صرف وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یقین بھی رکھتا ہے، صدق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن اعمال کو انجام نہیں دیتا، تو ایسے شخص کا بھی لا الہ الا اللہ اس کلمہ توحید کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور بلکہ کلمہ توحید اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی 7 شرطیں، کنڈیشنز جو بیان ہوئے ہیں، آج الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں اور شروط کے مطابق، شرائط کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔